الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج پہلی بار اس مبارک ادارے میں حضرت مولانا منور صدیقی صاحب کی دعوت پر جو بواسطہ ہمارے شاگرد مولانا کرام اللہ عارفی پہنچی تھی، حاضر ہوا ہوں. ڈاکٹر صاحب مرحوم سے کافی قلبی تعلق تھا، اس طور پر کہ ایک حج میں ڈاکٹر صاحب اور میں اکٹھے تھے اور ہم نے مینا میں عرفات مزدلفہ کا وقت اکٹھا بسر کیا تھا، اور بعد میں ایک عمرے کے سفر میں بھی یہاں سے مدینہ شریف تک کا سفر بھی اکٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب بڑی محبت فرماتے تھے، کئی بار حکم بھی فرمایا، لیکن میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا. آج کا دن مقدر تھا. مجھے بہت خوشی ہوئی. ڈاکٹر صاحب کا بہت عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے. آپ حضرات ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. یہاں جتنے احباب ہیں ان کے لیے بہت بڑا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو علامہ ابن قیم الجوزی نے جو علامہ ابن تیمیہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں، فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے نابغہ روزگار شخصیات دراصل پیغمبر سلام کے معجزات ہیں. قیامت تک ایسے معجزات آتے رہیں گے. امت میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو وہ امت جس کے بارے میں پیغمبر سلام نے خود فرمایا نحن امت امیۃ، ہم ایسی امت ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور پھر ان میں اتنے بڑے بڑے علماء جن کی نظیر اولین میں نہیں ملتے. آپ ان حافظوں کو لے لیں، یہ بیٹھے ہیں حفاظ اکرام. آپ تاریخ اٹھا لیں آدم السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آپ کو اس پوری تاریخ میں صرف دو حافظ ملیں گے جو کتاب اللہ کے حافظ ہیں. ایک زبور کے حافظ داؤد السلام ہے، اور ایک حضرت عزیر صلاۃ والسلام وہ حافظ ہیں. دو حافظ ہیں، تورات کے حافظ ہیں. اس کے علاوہ حافظ نہیں. اس لیے ان پر جو ہو کتابیں آتی تھی، صحیفے نازل ہوتے تھے، تختیوں پر آتی تھی. لیکن یہاں آپ کا سب سے پہلے پیغمبر حافظ تھا، اور پیغمبر کے بعد امت حافظ ہے. اللہ نے سب کچھ اس امت کے سینے میں دیا ہے. امام بخاری بھی ان شخصیات میں سے ہے جن نے لاکھوں احادیث یاد کی. 6 لاکھ احادیث میں سے یہ کتاب مرتب کی ہے جو آپ کے سامنے. امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جن میں سے 4000 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. جو تکرار ہو تو 7000 7500 بنتی ہیں. اور امام بخاری نے اس کتاب کو مکہ شریف سے لکھنا شروع کیا ہے، اور جب اس کے سراج الابواب لگائے تو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لگائے. اس کتاب میں حرمین کا نور بھی شامل ہے، پورے عالم اسلام کے انوارات بھی شامل ہیں. اس لیے اللہ کے ہاں یہ اتنے مقبول ہو گئی. اس لیے میرے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ کی مقتص صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1980 کی بات ہے جو میں نے ان سے سنی جب میں بنوری ٹون پڑھتا تھا اور حاضر ہوتے تھے. فرماتے تھے قابلیت کے ساتھ قبولیت کی بھی کوشش کرو.
اگر قابلیت اور قبولیت نہ ہو تو بلعم بن باعور بہت بڑا عالم تھا، آپ دیکھیں تفسیر میں پڑھ کے دیکھیں، 400 علماء اس کے پاس بیٹھے، علماء طالب علم نہیں، 400 علماء اس کے بعد بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، لیکن ان دلہ چونکہ مقبول نہیں تھا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور اگر انسان مقبول ہو جاتا ہے، تو ایک نورانی قاعدہ لکھنے والے قاری صاحب نے نورانی قاعدہ لکھا، جو بظاہر علی بات کی کوشش کی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں اس مجمع میں قرآن مجید پڑھنے والے سبھی عام مسلمان بھی قرآن پر پڑھتا ہے، آپ بتائیں کوئی ایسا شخص ہے جو اس نورانی قاعدے سے ہو کر نہ گزرا ہو؟ قبولیت ہو تو اتنی چھوٹی بات کی ایسی قبولیت کہ اس کے بغیر محل کھڑا نہ ہو سکے، ایسی اینٹ۔ بلکہ میں حیران ہوں گے کہ عربوں میں بھی، ابھی پچھلی دفعہ جب مدینہ شریف حاضر ہوا تو ہمارے ایک دوست ہے سعودی، ان کو نورانی قاعدے سے بڑا عشق ہے، انہوں نے تقریباً 10 لاکھ نورانی قاعدے شائع کرا کر افریقہ میں تقسیم کیے۔ تو انہوں نے ایک نورانی قاعدہ کویت میں ایک تنظیم کو بھیجا جو افریقوں میں اور پورے عالم میں کام کرتی ہے، علمی کام۔ تو انہیں بھیجا تو اس نے ان کا اسی وقت جواب آیا، میں بھی پاس بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے شیخ یہ جو نورانی قاعدہ ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے بھائی، ہم تو پڑھ کر میں تو حیران ہو گیا ہوں، اس سے اچھا تو عربی تکلم اور قرآن سیکھنے کے لیے اس کی اچھی تو کوئی سیڑھی نہیں ہے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے قبولیت اور قابلیت یہ 2 پر ہیں، جب یہ 2 پر لگ جاتے ہیں تو پھر پرندہ ہوا میں اڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قابلیت سے قبولیت سے بھی نوازا، اور اس میں ان کی ماں کی دعا کا بھی دخل ہے۔ سب سے پہلی تو ماں کی دعا ہے جنہوں نے نابینا سے بینا بنا دیا۔ پھر امام بخاری کی محنت ہے، اساتذہ کا ادب ہے، امام بخاری کا ورع اور تقویٰ ہے۔ اصل جو چیز ہے قبولیت والی وہ ورع اور تقویٰ ہے۔ ورع کہتے ہیں انسان شبہات سے بچے، تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں سے بچے۔ چنانچہ امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے لونڈی سے پانی منگوایا، لونڈی پانی لے کر آئی تو اس کو ذرا ٹھوکر لگی تو پانی جو ہے وہ ان کتابوں کے اوپر گر گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تو وہ سارے جو حروف تھے وہ مٹ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت سنجیدہ طبیعت تھے اور بہت غیرت مند انسان تھے، غیرت کی وجہ سے امام بخاری نے ساری تکلیف اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی یہاں تک کہ وہ دنیا سے جانے کی خواہش کر دی۔ ان میں غیرت بہت تھی، علم کو ذلیل کرنا یا علم کو بیچنا نہیں جانتے تھے یہ کیا چیز ہے۔ امام بخاری کو سخت غصہ آیا اور غصے سے اس کو دیکھا، کچھ دیر دیکھتے رہے اور پھر سر نیچے کیا، کہا کہ انتی حرۃ لوجہ اللہ، جہاں میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دی۔ تو ان کے جو وراق تھے، وراق وہ طالب علم ہوتا ہے جو حوالے نکالتا ہے، ورق ٹوٹنے والا نہیں، حوالے نکالتا کو وراق کہتے۔ تو وراق سے نے کہا کہ حضرت ایک سوال کروں، یہ موقع تو غصے کا تھا اور آپ نے اتنا بڑا احسان کر دیا کہ اس کو زندہ کر دیا، اس لیے کہ یہ جو آزادی ہے یہ مردے کو زندہ کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے والدین کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا کتنی خدمت کر لے، سوائے اس شخص کے جس نے والدین کو غلام پایا اور وہ آزاد کرا دے۔ تو جس طرح والدین نے ان کو زندگی دی تھی، اس نے والدین کو زندگی دے دی، اب اگر وہ کچھ بھی خدمت نہ کرے ان اللہ مسئول نہیں ہے، ان کا آپ نے زندگی دے دی اس کو۔ موقع غصے میں کہا کہ ہاں میرے نفس اور ایمان میں جنگ چلی، نفس نے کہا کہ غصہ نکال، ایمان نے کہا کہ معاف کر دے۔ تو میرا ایمان جیت گیا، میں نے غصہ نہیں کیا، میں نے اس پر احسان کر دیا۔ اس لیے کہ صرف معاف کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ جہاں معاف کرنے کا ذکر آتا ہے، کاظم الغیظ والعافین عن الناس جہاں آتا ہے، والعافین کے بعد واللہ یحب المحسنین، محسنین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کمال نہیں ہے۔ صرف غصہ نہ کرے بلکہ احسان بھی کرے اس پر۔ یہ امام بخاری کا ورع اور تقویٰ تھا جس نے قبولیت بخشی۔ امام بخاری نے یہ 16 سال میں کتاب لکھی، باب الوحی سے شروع کیا ہے
اور کتاب التوحید پر ختم کیا ہے۔ باب الوحی کے بارے میں اساتذہ کرام نے آپ کو پڑھایا ہوگا، بہت سی توجیہات ہیں، امام بخاری باب کیوں لائے، کتاب کیوں نہیں لائے، جبکہ ہر جگہ کتاب الایمان اور کتاب العلم سب ہے، لیکن یہاں باب لا رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تھوڑا سا تعارف کرا دوں، مولانا نیاز محمد صاحب ترکستانی ختنی، یہ چین کے رہنے والے تھے، چین سے پیدل سفر کر کے علم کے لیے آئے تھے، 2 مہینے کیٹو پہاڑ پر پیدل سفر فرمایا، جن میں چند ساتھی شہید بھی ہو گئے برف کی وجہ سے، کچھ پہنچ گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں 10 سال رہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی، حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری پڑھی، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا، کیونکہ والدین تو ویسے ہی فوت ہو گئے تھے بچپن میں ہی، ہمارے والد صاحب کے یتیم پلے بڑے تھے، پھر یہ سفر تو حضرت کے ساتھ بڑا خاص تعلق تھا۔ تو باون نگر میں بھی جو آئے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت کے مشورے سے آئے تھے، جو حضرت دیوبند میں تھے تو پیچھے جا نہیں سکتے تھے، آگے کوئی منزل نہیں۔ حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فیض الباری، یہ باون نگر میں 2 سال رہے ہیں، اور حضرت مولانا مالک کاندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 1 سال وہاں مشکات شریف باون نگر میں پڑھائی ہے، 1946 میں، وہاں لکھا ہوا ہے ریکارڈ میں۔ تو حضرت نے لکھا، دیوبند خط لکھا کہ ہمیں ایک ایسا استاد چاہیے جو معقولات کا ماہر ہو۔ اب یہ ترکستان کے لوگ، بخارا سمرقند کے، یہ تو معقولات قرآن کی طرح حفظ کرتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قطبی، شمسیہ، ان کے سب کے متون زبانی یاد تھی، جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ہمیشہ فرماتے تھے بھائی، تو میں جب بھی نوری ٹون پڑھتا تھا تو منسی کا گھنٹہ آتا تو میں وضو کرنے چلا جاتا، کافی دیر کے بعد گھنٹہ ہوتا تھا، تو ہمارے استاد کہتے تھے بھائی آپ کہاں چلے جاتے؟ میں نے کہا حضرت میں ذرا وضو کر رہا ہوں۔ ان کا منطق کے لیے وضو؟ میں کہا ہمارے بابا نے پابند کیا ہے، تمہیں منطق نہیں آئے گی نا تو پھر ڈلا ملا مولوی بنے گا۔ تو حضرت سے مشورہ کیا مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بڑی دلچسپ بات ہے، ان کے جب باون نگر چلے جاؤ، والد صاحب نے فرمایا یہ آیا خط آیا تم وہاں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ باون نگر پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے، ادھر قریب میں کوئی جگہ اگر ہو جائے۔ ہمیں دیکھو تمہیں اردو صحیح نہیں آتی، کیونکہ وہ ان علاقوں کے تھے، فارسی بولتے تھے یا ترکستانی زبان بولتے تھے، یا چینی زبان کے کچھ الفاظ آتے تھے، یا چینی زبان وہاں پر رائج ہے، تو آپ یہ یہاں نہیں چل سکتے، ہندوستان میں یہ فصیح اردو بولتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے نا، یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، اور وہاں بھی لوگ اردو نہیں بولتے، تو جیسی آپ کی اردو ویسی ان کی اردو۔ لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا، یہ نصیحت کی مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب طالب علم ہنسے تو تم بھی ہنسنا، جب روئے تو تم بھی رونا۔ تو خیر الحمدللہ پھر یہاں 50 سال اس خطے میں گزار دی، حالانکہ اس وقت ہمارے اس علاقے میں چین کے -20 ڈگری اس وقت ہے، اور یہاں 50 ڈگری گرمی پڑتی ہے۔ حضرت والد صاحب نے اس لیے وہاں زندگی گزار دی کہ بڑوں نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، میں یہاں سے مر کے نکلوں گا۔ ساری باغ و بہار ان کی استقامت کی وجہ سے۔ تو فرمایا کرتے ہیں کہ یہ باب الوحی جو امام بخاری لایا ہے، اس میں ایک راز ہے۔ یہ باب سے باب کا معنی لیتا ہے، باب کا معنی دروازہ، باب کہتے ہیں ما یوصل الی الغیر، جو دوسری جگہ تک پہنچا دے اس کو باب کہتے ہیں۔ تو امام بخاری باب اس لیے لائے ہیں کہ دیکھو وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس داخل ہونے کے بعد جو تمہیں نماز ملے گی وہ عند اللہ مقبول ہوگی، جو روزہ ملے گا عند اللہ مقبول ہوگا، جس نے اعمال بھی وحی کے دروازے سے داخل ہونے کے بعد تمہیں ملے گی وہ مقبول ہوں گے۔ اور پھر یہ وزن اعمال پر لا کر ختم کیا ہے کہ جب وحی کے دروازے سے جو اعمال آئیں گے، جب ان کو تم کرو گے، اور انما الاعمال بالنیات میں اخلاص تمہارے اندر ہوگا، عمل کی شکل وحی کے مطابق ہوگی، اور اس کا باطن تمہارے اخلاص سے منور ہوگا، تو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، ورنہ تمہارے اعمال کا کوئی وزن ہبا منصورا، بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے لیکن اللہ سے اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی سے شروع کیا ہے، اور پھر علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے
ایمان اور ایمان کے بعد علم اور اس کے بعد کتاب التوحید پر ختم کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب التوحید لا کر یہ بتلایا کہ بعض لوگ توحید کے نام پر دوسری چیزوں کی نفی کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب ہے، آج بھی ہو رہا ہے، ہم میں بھی ہے۔ قرآن کا نام لیں گے، حدیث کی نفی کر دیں گے، حدیث میں بخاری کا نام لیں گے، سب کی نفی کر دیں گے، حدیث کا نام لیں گے، فقہ کی نفی کر دیں گے، مولویت کا نام لیں گے، تصوف کی نفی کر دیں گے، اہل بیت کا نام لیں گے، صحابہ کی نفی کر دیں گے۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے شیطان کا۔ اس لیے عبد الکریم شاہرستانی کی جو الملل والنحل جن کی کتاب ہے، ایک ابن حزم کی ہے اور ایک ان کی کتاب ہے، یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ بات کی ہے اس میں بہت باتیں۔ وہ اس میں لکھتے ہیں شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں ہے، شیطان بہت پرانا بدماش ہے، سارے ہتھیار استعمال کر چکا ہے، بس رنگ نیا لا کے لاتا ہے، ورنہ چیز کوئی نئی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العزیز جامع اسلام بن نور ٹونک، الحمدللہ ان کی بخاری شریف کی جلد اول بھی میں نے مرتب کی ہے، دوسری جلد بھی انشاءاللہ جلد آنے والی ہے حسن باری کے نام سے۔ فرمایا کرتے تھے آج بھی لوگ مرجئہ ہیں، مرجئہ وہ کہتے تھے کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، ان کا آج بھی مرجئہ ہیں کہ چند اعمال پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلانا پیر صاحب بنا لیا، اب ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں، پیر صاحب خود بخشواتے پھریں گے، پیغمبر سلام کے امتی رسول اللہ خود بخشوا دیں گے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے مرجئہ ہی تو ہیں کہ جو بعض اعمال پر تکیہ کر کے سارے اعمال کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و توحید اس لیے مرتب کی ہے کہ وہ لوگ جو توحید کے نام پر اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہیں ان کی حقیقت کو سامنے لایا جائے، اس لیے کہ توحید کی تعریف یہ ہے نفی التعطیل و نفی التشبیہ، اللہ کو کسی شے سے مشابہ قرار دینے کی نفی کرنا، اور اللہ کو معطل، جس طرح کے فلاسفہ کا مذہب ہے یا یہود کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، اب اللہ تعالیٰ فارغ ہے لہذا سارا نظام عرش چلا رہا ہے، یا فلاسفہ کے عقول عشرہ ہیں، عقل عشر سارا نظام چلا رہی۔ نفی التعطیل و نفی التشبیہ و اعتقاد عدم الشرکت فی الالوہیت و خواصها، اللہ کی الوہیت اس کے خواص میں عدم شرکت کے اعتقاد، اس کا نام توحید ہے۔ امام بخاری اس کو اپنی کتاب میں واضح کر رہے ہیں اور ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں کہ جو توحید کے نام پر اللہ کی صفات سے منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کا ذات تو ہے لیکن اللہ سمیع نہیں ہے، اللہ بصیر نہیں، اللہ کوئی کلام نہیں ہے، اللہ کا کوئی کلام نہیں۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کے کلام کی اس طرح انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ بھی مخلوق ہے، جس طرح جو ہے دوسری مخلوقات ہے، اللہ کا کلام بھی مخلوق ہے۔ امام بخاری ان پر رد کر رہے ہیں اور یہ باب باندھا ہے آخر میں لا کر۔ اس میں امام بخاری کے کئی مقاصد ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ وزن اعمال ہوگا، اس میں تالی کی تلاوت بھی تلے گی۔ جب تالی کی تلاوت تل رہی ہے تو مانو کہ تلاوت الگ چیز ہے، وہ میرے اور آپ کا فعل ہے، اور جو مطلوب ہے قرآن مجید وہ الگ ہے، اس مطلوب میں پیغمبر سلام کے حدیث بھی شامل ہے، ان مطلوب میں قرآن مجید وہ نہیں تلے گا، تالی تلے گا، تلاوت تلے گی۔ جب تلاوت تلے گی تو یہ دلیل اس بات کی کہ تلاوت مخلوق ہے لیکن جو مطلوب ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور دوسرے امام بخاری ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو سب سے آخری عمل جو قیامت کے دن ہوگا وہ وزن اعمال کا ہوگا، اعمال تو لے جائیں گے، وہاں پتہ چلے گا کھوٹا کیا اور کھرا کیا ہے۔ امام بخاری دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اور آج میں ایک بات کہتا ہوں، آج ہماری زندگی میں جو بے راہ روی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہماری مثال حاسب لیل کی طرح ہے۔
حاطب اللیل وہ شخص جو رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے تو لکڑیوں میں سانپ بھی لے آتا ہے، اور جب وہ لکڑی کا ٹوکرا سر پر رکھتا ہے تو سانپ اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے رات کے وقت کیا اکٹھا کیا۔ آج ہماری زندگی، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں، صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایک ڈگر پر چل رہی ہے، ہم کہیں رک کر نہیں سوچتے یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم نے کسی کو حساب بھی دینا ہے؟ اگر اتنی فکر پیدا ہو جائے، میں آج کل بس اتنی دعوت دے رہا ہوں، اتنی فکر یار جو میں کر رہا ہوں، میں استاد ہوں، میں بھی استاد ہوں، کتنے بڑے بڑے لقب اشتہاروں پر لکھے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن آنکھ بند کر کے سوچیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا، حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ چھلنا لگا ہوا ہے، اعمال ڈال کر جب یوں ہلایا جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا، خواب میں فرمایا۔ حضرت نے خواب کو کسی نے دیکھا حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ یہاں تو چھلنا لگا ہوا ہے، لوگوں کے اعمال چھلنے میں ڈالتے جب وہ ہلتا ہے تو سب نیچے گر جاتا ہے، کوئی اس میں بچتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا کہ مجھے براق کے ذریعے آسمانوں پر اوپر لے گئے، حضرت کی شہادت ہوئی۔ آج بہت پہلی کی بات ہے، تھانہ بھون سے، اس وقت جو تھانہ بھون کے جانشین تھے، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، وہ وہاں تشریف لائے تھے اور ہمارے حضرت کی خانقاہ گلشن اقبال میں ان کا بیان ہوا تھا، تو انہوں نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کیا تھا، فَمَّن آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اس آیت پر بیان کیا، ایک نقطہ بیان، میں وہ نقطہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے تین چیزوں کے ساتھ موازنہ کیا، من آتا جو رائے مولا میں خرچ کرتا ہے، واتقا تقوی اختیار کرتا ہے، اور دین اسلام کی تحسین کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے یسرا کو آسان کر دیں، یسرا یعنی جنت، ہم جنت کو آسان کر دیتے ہیں، جنت ہے آسان لیکن ہم ان کو مزید آسان کر دیتے، توفیقات دے دیتے، تو یہ سارے جنت کے اعمال ہیں لیکن بہت آسان ہے، مفت میں آ کر پڑھ رہے ہو تم لوگ ادھر، تب کوئی تمہیں نے فیسیں نہیں ہے، کچھ سالانہ نہیں دینا پڑتا، ورنہ ابھی آغا خان کے ڈاکٹر صاحب ملے تھے، میں نے کہا تمہارے آغا خان میں کتنے لیتے ہیں ڈاکٹر کا بنانے کا؟ کہ جی 1 سال کے 40 لاکھ روپے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اب 3 کے مگر 3 کہ جو بخل کرے، وَاسْتَغْنَى بے پرواہی کی زندگی بسر کرے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور حسنہ کی تکذیب کرے، ہم جہنم آسان کر دیتے ہیں۔ تو نے ایک نقطہ بیان کیا، تقوی کے مقابلے پر استغنا ہے، تقوی کے مقابلے پر استغنا ہے، مطلب کہ اگر اتنی فکر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ شخص تقوی کی لائن پہ چڑھ گیا، اتنی فکر پیدا ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ امام بخاری دعوت دے رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، یہ جو تم کر رہے ہو، جو کچھ جمع کر رہے ہو، ان کا وزن ہوگا، ایسے نہیں چھوڑیں گے، ترازو لگے گا، والوزن یومئذ الحق، قرآن کہتا ہے وزن حق ہے، ہوگا وزن، ترازو لایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ ایک ایک پردے میں 7 زمین اور 7 آسمان سما جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت ترازو کو ظاہر کیا جائے گا اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ ترازو لے کر آؤ، اور ترازو لایا جائے گا، اس کے ایک پڑھنا اتنا ہوگا، بڑا ہوگا کہ 7 آسمان زمین آ جائیں، تو فرشتوں کی جماعت کھڑے ہو کر پوچھی گا، اللہ من تزنو فیہ، اللہ آپ کس کا وزن کریں گے؟ اور میں من شئت من خلقی، پر میں اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے میں وزن کروں گا، کہ اس وقت کانپ اٹھیں گے، فرشتے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتی کا، اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وہاں مجھے اور آپ کو پیش کیا جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاملی رحم اللہ نے لکھا اپنی تفسیر میں، ایک ایک تفتیشی سینٹر پر 1000 سال لگیں گے، 50 تفتیشی سینٹر ہوں گے جہاں بندوں کی تفتیش ہوگی، پھر اگلے پر جائیں گے،
اور جب حساب کا وقت آئے گا اور میں عصر سے مغرب کے درمیان ساروں کا حساب کر کے فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، کیوں واللہ سریع الحساب، اللہ تیزی سے حساب لے لیں گے۔ اب ترازو لا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ترازو کیسا ہے، پردے ہٹ گئے، ترازو دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے کہا داؤد کیا ہوا؟ ان کا اللہ کون اس کو بھر سکتا اپنی نیکیوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد جب میں بندے سے خوش ہو جاتا ہوں، ایک کھجور جو میرے رستے میں دی ہوتی ہے اس کھجور کو میں اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ وہ ترازو کا پڑا بھر دے۔ میری رضا چاہیے، مجھے خوش کرو، میری خوشی پہلے ہے، جنت سے پہلے اللہ کی خوشی ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ تو راضی ہو جائے پھر جنت ہے۔ موضوع من سخطک والنار، ہے اللہ تیری ناراضگی دوزخ سے بھی بدتر ہے۔ اگر تو ناراض ہے جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی چیز کوئی شے نہیں میری۔ اتنا بڑا ترازو ہے۔ اب ان میں کن کا وزن کیا جائے گا میرے دوستوں؟ انبیاء صلاۃ والسلام کا وزن نہیں ہوگا، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور اس کافر کا بھی وزن اعمال نہیں ہوگا جس کے پاس صرف کفر ہے، بدماشی ہے، اس کو سیدھا جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور 70,000 اس امت کے وہ انسان ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000۔ جب یہ حدیث بیان کی اوقات تو انمیسن کھڑے ہو گئے، اللہ کا نبی دعا کر دیجیے، فرمایا تو ہو گیا۔ یہ خزانے رسول اللہ کے ایسے لٹا دیتے ہے، کوئی دے سکتا ہے خزانہ ایسا؟ بولو دے سکتا ہے؟ جاؤ ہو گیا۔ ام حرام بنت ملحان نے کہا یہ جو لشکر جا رہا ہے دعا کرو، میں کہا تو ہو گئی، یہ خزانے کوئی دے سکتا ہے؟ رسول اللہ دے سکتے۔ من عبد الملک بن مروان نے حضرت سالم سے کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، جب حج پر آیا تو ان حرم میں بیٹھے تھے تو عبد الملک بن مروان بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں۔ بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے وہاں کہ کوئی کام لگائیں۔ ان کا شرم کرو، کس کے دربار میں بیٹھا ہوں، تو بھی تو گداگر بن کر آیا ہے، مجھے یہاں متوجہ کرتا اپنی طرف۔ تو عبد الملک بن مروان بہت ذکی ہوشیار لوگ تھے، پہلے آج کل کے بادشاہ نہیں ہوتے تھے، یہ تو بادشاہ وشاہ نہیں ہوتے، یہ تو اہم ہی بنا دیے جاتے، وہ حقیقی بادشاہ ہوا کرتے، ان میں اقبال ہوتا تھا، ان میں سمجھداریاں ہوتی تھیں۔ آج کل تو ویسے ہی محلے سے اٹھتے ہیں، ووٹ لیے بادشاہ بن گئے، بہر خیر پھر کیا ہوتا ہے، ان سے کچھ کام تھوڑی ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے اندر تو گردنیں اڑوا دیتے تھے لیکن اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ خیر وہ پیچھے رہا۔ جب حضرت باہر گئے نماز عشاء پڑھ کر تو پھر پیچھے گیا، کہا کہ حضرت اب تو حرم میں نہیں ہے نا، اللہ کے دربار میں، اب کوئی کام ذمہ لگائیں؟ فرمایا دنیا کا لگاؤں یا آخرت کا، یہ بتا کر۔ اگر دنیا کا کہتا ہے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگتا جس نے دنیا پیدا کی، ذوق تھا، میں تو آپ تو دنیا مانگتے ہیں۔ وہ یاد ایک حج میں حضرت لدھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا تو حضرت نے بیان فرمایا عرفات میں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں آ کر بھی دنیا مانگتے ہیں، حالانکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں قیامت دن عرش الہی ہوگا اور یہیں پر میزان لگے گا اور یہی فرشتے آئیں گے، یہی حساب کتاب ہوگا، یہ کیوں نہیں مانگتے اللہ عرش کے سائے کا فیصلہ آج ہی تھوڑی سی جگہ آج ہی الاٹ کر دے، آج تو آپ کی رحمت ہے، اس دن تو غضب ہوگا۔ یہاں بھی یہی مانگتے ہیں، بچے کی شادی ہو جائے، بچی کی شادی ہو جائے، ٹکی لگ جائے، دکان چل پڑے، فلانا ہو جائے، فلانا ہو جائے۔ حاجی صاحب گئے تھے، جب پہلی مرتبہ نظر پڑی تو کیا کہا تھا، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اب خدا مل جائے گا تو سب کچھ مل گیا، کیا رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا پیدا، اگر آخرت تو آخرت دے سکتا ہے؟ نہیں، میں آخرت میں تو خود آپ سے دعا کراتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا پھر کیوں میرا وقت ضائع کرتا ہے؟
تو 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب اس کے بعد 3 قسم کی پارٹیاں ہیں جن کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کفار کو لایا جائے گا جن نے کوئی نیکی کی ہے، کافر نے کوئی نیکی کی ہے، کسی کو پانی پلایا، راستہ دکھایا، والدین کی خدمت کی، تو ان کی نیکیوں کے پردے میں نیکی ڈال دی جائے گی دائیں پردے میں، لیکن بائیں تو جب کفر رکھا جائے گا تو ساری نیکیوں کا پردہ اوپر چلا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں جعلنا حباء منصورا، ہم ان کے اعمال کو بالکل اڑا دیں گے۔ اب اس کے بعد متقین لائے جائیں گے، متقین جو کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتے، جن سے صغیرہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ کہتا ہے اس کو کہتے ہیں متقی، کبیرہ ارتکاب نہیں کرتے۔ اور صغیرہ تو اللہ تعالیٰ بہت ویسے یعفو عن کثیر، بہت سے ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ لائے جائیں گے، نیکیاں رکھی جائیں گی نیکیوں کے پڑھنے میں، دوسری طرف صغائر ہوں گے، پہلے ہی اللہ فرما دیں گے جاؤ بھائی تمہاری بخشش ہو کے چلے جاؤ۔ اب ہم جیسے لائے جائیں گے مخلفین جن کی نیکیاں اور برائیاں ہیں، آپ یہ تلیں گے۔ اگر رتی بھر بھی نیکی زیادہ ہوگی تو جنت میں بھیجیں گے، اور رتی بھر بھی اگر گناہ زیادہ ہوں گے جہنم میں بھیجیں گے، اور اگر برابر ہوگا تو آراف وہ دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے وہاں پر اس کو بٹھا دیا جائے گا، اور پھر آخر میں ان کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جب پڑھنا برابر ہو جائے گا تو ایک تھیلی مٹی کی آ کر گرے گی جس سے اس سے نیکیوں کا پردہ جھک جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا یہ لب بھر مٹی ہے جو تو نے مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی، ہم نے وہ بھی تیری نیکیوں کے اندر شمار کر کے محفوظ رکھی۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لا تحقرن من معروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ آج امت کا مزاج بن گیا ہے جس نیکی کی بڑی فضیلتیں ہوں، لمبی چوڑی فضیلتیں ہوں وہ تو ہم کرتے ہیں، اور جن کی کوئی ایسی فضیلت نہ آئے لیکن رسول اللہ سے منقول ہے یا آپ علیہ السلام نے کی ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی نیکی میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ آپ نے اسی بخاری شریف میں پڑھا، ایک آدمی گزر رہا تھا تو ایک جھاڑی پڑی تھی تکلیف دے، اس نے ہٹا دی، شکر اللہ لہو، اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا، فغفر لہو، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ چھوٹے سے عمل پر معافی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے اعمال پر معافی ہو جاتی ہے، پسند آنا چاہیے۔ کتے کو پانی پلایا کجری نے، آپ نے اسی میں پڑھا، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے توفیق توبہ دے کر جنت میں بھیج دیا اس کو، حالانکہ کتنے برے ارادے کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ وزن اعمال ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، اور امام بخاری اس بات کا قائل ہے کہ میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں ان کی شکلیں بنا دی جائیں گی، اور یہ عبداللہ بن عباس کا دراصل نظریہ ہے جس کو امام بخاری نے لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعمال کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، نماز کی شکل ہوگی، اچھی باتوں کی شکل ہوگی، تلاوت کی شکل، اچھے اعمال کی اچھی شکل، برے اعمال کی بری شکل۔ اور اس پر دلیل بھی موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سینہ شق کیا گیا معراج کی رات، تو آپ کے سینے میں علم اور حکمت جو بھری گئی وہ ایک سونے کے تخت میں لائی گئی تھی، اور وہ لے کر جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری۔ حالانکہ علم اور حکمت مانوی چیز ہے، لیکن اس کا ایک حصی وجود تھا جو آپ کے سینے میں رکھا گیا اور پھر دوبارہ سینہ سیا گیا۔ اس سے امام بخاری یہ کہتا ہے کہ انسان کے جو اعمال ہے اگرچہ یہ اعراض میں سے ہے، ایک مانوی چیز ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی شکل بنا دی جائے گی، اور وہ اشکال جو ہوں گی وہ نیکیوں کے پڑھنے میں ڈلے گی، اور برائی کی شکل ہوگی وہ برائیوں کے پڑھنے میں ڈلے گی، اور اس کا وزن ہوگا۔ اور میں نے بتایا کہ اعمال کا جو وزن ہے اس کا تعلق دو بنیادی چیزوں کے ساتھ ہے، ایک آپ کی نیت اور دوسرا اس عمل کا طریقے سنت پر ہونا کہ اس عمل رسول اللہ کے طریقے پر ہے یا نہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کئی بار ان کی زیارت کی اور ان کی دعائیں لینے کا موقع ملا۔ فرمایا کرتے ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد بند کمرے میں بڑے اخلاص کے ساتھ نفل نماز پڑھتا ہے، اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا کہ یہ قبول نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ طریقے سنت پر نہیں، اخلاص تو ہے لیکن طریقے سنت نہیں۔
اور ایک عمل تو ہے طریق سنت پر، لیکن اس میں اخلاص رضا الہی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ابن رجب حنبلی نے، شرح 50 حدیثوں کی شرح لکھی انہوں نے، اس میں لکھا ہے کہ جو اعمال پورے ایک ہیں، یعنی نماز 4 رکعت شروع کی اول سے آخر تک پوری ایک، روزہ صبح رکھا شام تک، ثواب شروع کر دیا 7 چکر کے بعد مکمل ہوگا۔ فرمایا اس میں اگر شروع میں اخلاص نیت ہو اور درمیان میں نیت ڈاما ڈول بھی ہو جائے تو عمل کی قبولیت میں فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے جب عمل سٹارٹ کیا تو اس کا جو رخ سیدھا کیا تھا، اب اس کو کروز لگ گیا، تو کروز لگ جائے تو گاڑی سیدھی چلتی رہتی لیکن جو اعمال متفرق تلاوت ہے اس کی ہر آیت الگ الگ ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں، اب بیچ میں دنیا داری آ گئی، کوئی آ گیا، آپ نے اور اچھی آواز سے ہاں ہاں خوب اچھے نکالنے شروع کر دیے، بس وہیں سے عدم قبولی شروع ہو جائے۔ ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، ہر لا الہ پر الگ نیت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں کوئی اور چیز گھس جائے تو اس کو نکالو، ایسا تو نہیں کہ اسے لا الہ کرتے کرتے کوئی آ گیا اب بڑی زور زور سے ضربے مارنے شروع کر دی۔ بڑی بہترین انہوں نے تفصیل لکھی یہاں پر۔ تو اعمال جو ہے ان کا وزن 2 چیزوں پر ہے، اخلاص اور وحی کی تائید حاصل ہونی چاہیے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے یہ اللہ رسول نے اس عمل کا بتایا ہے یا نہیں، اپنی طرف سے تو نہیں کیا۔ اس لیے بدعت جو ہوتی ہے، بدعت میں بدعتی جو ہوتا ہے وہ کرتا تو اخلاص سے، لیکن وہ عمل کو اللہ رسول کی تائید حاصل نہیں، کتنا بڑا عمل کیوں نہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں اس کا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وزن اعمال لا رہے ہیں، باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری کی عادت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی بات ہوتی ہے اس کی قرآن سے تائید لاتا ہے۔ یہ امام بخاری کا بڑا عجیب طریقہ، ہمارے استاد فرماتے تھے امام بخاری حدیث جو ہے وہ تو خبر واحد ہوتی ہے، اس خبر واحد کو جب اس کے ساتھ قرآن کو لگاتے ہیں تو یقینیات کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ امام بخاری کی انداز ہے، حالانکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے یہ تو خبر واحد ہے بلکہ غریب حدیث ہے، لیکن اس کی تائید کس سے کر رہے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جب قرآن میں آ گیا تو قطعی دلالت اور قطعی ثبوت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلًا يُوزَنُ، فرمایا بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، باتیں بھی تولی جائیں گی، یہ جو گپ شپ لگاتے ہوئے بھی تولی جائے گی۔ کون سی گپ شپ لگا رہے ہیں؟ میں بڑا سوچتا رہتا ہوں، یہ بورڈ جو چھوڑوں پر لکھا ہوتا ہے نا، ہمیشہ شیطان ایسی بات کی دعوت دے گا جو بالکل طریق دین اور طریق سنت کے خلاف ہوگی۔ زیادہ لکھا ہوا ہے جناب پیکج ہے، بولو 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 بولو، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سکت نجا، من سکت نجا، جو خاموش رہے گا اس نے نجات پا لی۔ آج بورڈوں پر آپ دیکھو گے ہمیشہ ایسی کچھ بات ہوگی جو خفیہ طور پر دین کے خلاف ہوگی، بولو بولو، حالانکہ زیادہ بولنے کو منع کیا ہے۔ فرمایا اقوال بھی تولے جائیں گے، اس میں تلاوت بھی تولی جائے گی، تسبیحات بھی تولی جائیں گی، لہذا تسبیح بیان آ رہی ہے آگے کہ تمہاری تسبیح بھی تولی جائے گی کہ تم نے اللہ اللہ کیا تھا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع سے متعلق قرآن حدیث میں اگر کوئی قرآن میں کوئی لفظ آ جاتا ہے اس لفظ کی شرح کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ وزنوا بالقسطاس المستقیم قرآن میں آیا ہے تو یہاں پر لفظ قسطاس لے آئے، حالانکہ یہاں لانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہمارے استاد مفتی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت بن نوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کی کتاب میں حدیث کو اس کے موقع پر تلاش کرنا نہایت مشکل ہے، کیونکہ امام بخاری مناسبت سے وہ حدیث کہیں نہ کہیں لا کر لے آئے گا، لیکن جو باپ باندھے گا وہاں نہیں لائے گا۔ لہٰذا بہت سی حدیث ایسی ہیں، مثلا ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے داماد ہیں، ام کلثوم جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی، حضرت حسن حسین کی بہن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے،
اب نہ مناقب عمر میں کہیں لائیں، نہ مناقب علی میں کہیں ذکر ہے، نہ تسل حسین کے ساتھ ذکر ہے۔ مغازی میں ام سلیم کی حدیث کے اندر آ کر اس کا تذکرہ آ جاتا ہے کتاب المغازی میں، وہاں پر جا کر یہ حدیث ملتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ جو بہترین جو جبہ بچ گیا ہے، یہ کپڑا یا آپ اللہ کے رسول کی بیٹی جو آپ کے گھر میں آپ اس کو دے دیں، کہا کہ میں ام سلیم کو دوں گا، کیونکہ انہوں نے احد کے اندر بہت خدمت کی تھی، ہمیں پانی پلایا تھا۔ یہ امام بخاری کی عادت ہے، تو امام بخاری یہاں پر قسطاس کا لفظ وہ یہاں لے آئے اور اس میں ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ قسطاس کا معنی العدل بالرومیہ، کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ اس سے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کیونکہ اولین و آخرین کے علوم کا جامع ہے، لہذا اس میں ہر زبان کا کوئی نہ کوئی لفظ موجود ہے، کوئی نہ کوئی لفظ موجود اس زبانوں کا جو زبانیں رائج تھی دنیا میں، جن کی حکومتیں تھیں، وہ زبان کا کوئی نہ کوئی لفظ میں ہے۔ چنانچہ اسماعیل، ابراہیم، اسرافیل، یہ سارے جو لفظ آ رہے ہیں یہ سارے سریانی زبان ان جو ہے عبرانی زبان، ان زبانوں کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، لیکن جو ہلکا خوشن لفظ تھا قرآن نے اس کو لیا ہے۔ اس لیے علامہ سیوطی نے کہا 100 کے قریب ایسے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں دوسرے زبانوں کے، ان میں سے قسطاس بھی ہے بالرومیہ۔ آگے فرماتے ہیں، فرمایا کہ القسط مد المقسط العادل، اب قسط اور مقسط کا فرق بیان کر رہے ہیں۔ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے، اصل میں مصدر مقصد اقساط ہے، اقساط میں قسط ہے۔ امام بخاری فرق بتا رہے ہیں کہ عربی زبان کو دیکھو، باب بدلنے سے معنی بدل گیا۔ قسطا ظلم کرنا، اقسطا عدل کرنا، قسطا اقسطا۔ حضرت شیخ زکریا رحم اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی الکنز المتواری میں، حضرت کی ابھی جو شرح چھپی ہے 25 جلدوں میں، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ عربی زبان پر سوائے پیغمبر کی ذات کے کوئی بھی کامل طور پر عبور حاصل نہیں کر سکتا، نہ اس کو عبور ہوتا ہے سوائے نبی کی ذات کے، کیونکہ اللہ کی زبان ہے۔ جب اللہ کی زبان ہے تو اس کے اندر شان بھی ویسی ہی ہے جیسے اللہ کی شان ہے۔ اگر نبی کی ذات وہ ہے کہ جو پیغمبر کی ذات ہے، جس کو مکمل کمانڈ اس کے اوپر حاصل ہوتا ہے اور مکمل قابو ہوتا ہے اس زبان پر۔ میں سے کہ لفظ میں فرق آ جاتے ہیں۔ اقسطا قسطا، اقسطا عادل، المقسط العادل، اما القاسط الجائر، اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا واللہ يحب المقسطین۔ امام بخاری نے اس فرق کو بیان کر کے اب حدیث بیان کر رہے ہیں احمد ابن اشکاف سے۔ یہ امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں۔ تو پہلے تو توحید کتاب لائیں، کیونکہ توحید پر انسان مرتا ہے تو اس کی نجات ہوتی ہے۔ امام بخاری آخر میں توحید لائے اور پھر آخر میں تسبیح کی حدیث لا رہے ہیں کہ میاں تسبیح پڑھ لو، یہ بھی ایک مجلس ہے، پورے سال تم استاد سے پڑھتے رہے، آخر میں تسبیح پڑھ لو تاکہ غلطیاں معاف ہو جائیں اور نیکیاں ثابت ہو جائیں، لکھی جائیں۔ اس کے بعد عمارت القاقا، محمد فضیل انواد قاقا، ابی زرع، ابی زرع دو ہے، ابو زرع رازی، یہ امام بخاری کے استاد ہے جس کے سامنے کتاب پیش کی تھی 4 استادوں کے سامنے، ان میں سے ابو زرع رازی ہے۔ یہ ابو زرع بجلی ہے، جریر بن عبداللہ البجلی، جن کا نام آپ نے پڑھا ہوگا، جو چند دن پہلے وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کے یہ رشتہ دار ہیں، ان کی اولاد یہ ان کے عزیزوں میں سے ابو زرع البجلی۔ ان کا ایک واقعہ ہمیں استاد نے بتایا تھا، مفتی ورسن ٹونکی رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ ان سے کوئی حدیث لینے کے لیے آیا، سند حدیث یہ تھی کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جریر بن عبداللہ، یہ ابو زرع بجلی بہت بیمار تھے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، خادم مار گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت کی ذات کا نکاح کہ حضرت کی طبیعت خراب ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں حضرت کا انتقال ہو جائے۔ انہوں نے کہا ظالم مجھے ضرور زیارت کرا دے، میں زندگی میں دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں دکھا سکتا، بھائی نہیں بہت مشکل ہے، میں نہیں جانے دوں گا۔ تو حضرت یہ آواز سن رہے تھے اندر، کہتے اس وقت حضرت کی ٹانگوں سے جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن جو قوی القلب لوگ ہوتے ہیں
وہ اس عالم برزخ میں ہونے کے باوجود بھی دنیا میں اپنا تعلق رکھتے ہیں، قوت قلب۔ اور یہ ہمارے والد صاحب کو ہم نے دیکھا، لدھیانوی صاحب فرماتے تھے اگر آپ کے والد صاحب کی موت کا میں نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا تو پرانے جو قصے سنے تھے شاید ان پر مجھے یقین نہ آتا، لیکن اب یقین آ گیا، کیونکہ ہمارے والد صاحب نے حضرت لدھیانوی صاحب وہیں بیٹھے تھے، فرمایا کہ مولانا مجھے برزخ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ گئے ہیں، آپ لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ تو فرماتے اتنے قوی القلب تھے کہ ایک دم میں دونوں عالم سے تعلق رکھا ہوا ہے۔ یہی ابو ذرا کا یہ واقعہ آ رہا ہے، فرمایا بلاؤ۔ ان کا کیا بات ہے؟ ان کا جی میں یہ آپ کو پتا ہے سند، عالی سند کے لیے میں بہت دور سے 1000 میل سے آیا ہوں، ان کا سند بیان کر، انہوں نے مجھے حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں، انہیں لا کر 2-4 استادوں کے بعد جب ابو ذرا راضی پر پہنچائی کہ سن حدثنی ابو ہریرہ، مجھے انہوں نے فرمایا قال کنزل من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، اسی ساتھ انتقال ہو گیا، داخل الجنہ نہیں کہہ سکے۔ ہمارے استاد مفتی برسن ٹونکی فرماتے تھے امام بخاری یہ حدیث کتاب الجنائز میں لایا ہے، آپ کتاب الجنائز میں اس حدیث کو دیکھیں، پوری حدیث نہیں ہے، اتنی ہے، دخل الجنہ کا لفظ نہیں لائے، یہ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں اے لوگوں زندگی ایسی بسر کرو کہ کلمہ تمہاری زبان پر ہو، جنت میں جا کے دکھاؤ، نہ کہ دخل جنہ زبان سے کہتے پھرو۔ یہ وہ ابو ذرا بجلی ہے ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ طالب علموں کے امیر یہ ہیں، ان کی وجہ سے مدرسے کھلے ہیں، یہ صفہ کا طالب علم ہے ابو ہریرہ، بلی کا ابا، 5374 حدیثوں کے حافظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہتے تھے، جیسے تم طالب علم پڑھے رہتے ہو مدرسے میں، وہیں پر کہا کہ کنتو عزم نسن بشیب بطنی، کہا میں پیٹ بھرنے پر رسول اللہ کو چمٹا رہتا تھا۔ پیٹ بھرنے کا معنی لکھا ہے بعض محدثین نے کہ وہاں تو روٹی نہیں ملتی تھی، تو پیٹ بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہا رسول اللہ کی زیارت سے پیٹ بھرا کرتا تھا، جب میں دیکھ لیتا تو مجھے بھوک بھی اڑ جاتی اور میں پیغمبر اسلام کی باتیں سننا شروع کر دیتا۔ قلت عزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے اشکال ہوا، یہ خلاف سنت عمل تھا، ذرغبن تزدد حبن، کبھی کبھی ملو تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں چمٹا رہتا ہوں، کہا کہ میں مصنوعی شریف کی شرح لکھ رہا تھا، قلید مصنوعی حضرت کی 20 جلدوں میں ہے، میں وہ لکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک شعر جو ہے آ گیا، انہوں نے کہا نیس ذرغبن وظیفہ ماہیاں، حضرت رومی فرماتے ہیں مچھلیوں کا وظیفہ نہیں ہے کبھی کبھی پانی کی زیارت کرنا، اس لیے کہ بے دریا ندار ان سے جا، کیونکہ بغیر دریا کے وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ نیس ذرغبن وظیفہ عاشقاں، فرمایا یہ عاشقوں کا وظیفہ نہیں ہے کبھی کبھی زیارت کرنا، کیونکہ سخت مستسقی سے جانے صادقہ، کیونکہ ان کی جانیں اتنی پیاسی ہوتی ہیں وہ پی پی کر تھک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی محبوب کی زیارت سے دل نہیں بھرتا ان کا۔ جیسے وہ صحابی آتے تھے دروازہ کھولتے تھے، پھر آتے تھے دروازہ کھولتے، فرمایا اس کو دیکھو کیا کرتا ہے، اللہ کے نبی گھر جاتا ہوں پھر تڑپ کر آتا ہوں کہ ایک آنکھ پھر اب میں آپ کو دیکھ لوں۔ اور نیس ذرغبن وظیفہ صادقہ، فرمایا کہ یہ عاشقوں کا وظیفہ نہیں کبھی زیارت کرنا، کیونکہ سخت مستسقی سے جانے صادقہ، اس لیے کہ ان کی جان بہت پیاسی ہے، ایک دو زیارتوں سے تھوڑی بھرے گی۔ کنت عزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چمٹا رہتا تھا پیغمبر اسلام کو بشیب بطنی، میری پیٹ بھرنا ہی آپ کی زیارت ہوا کرتا تھا۔ حدیث لا رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، دو کلمے ایسے، کلمتان خبر پہلے لا رہے ہیں مبتدا بعد میں شوق دلانے کے لیے، کلمتان دو کلمے ایسے، دو کلام ایسے، حبیبتان الرحمن، اللہ کو بہت محبوب ہے، رحمان کو رحمان کہا کہ اللہ کی شان رحمت کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو، ورنہ ہم محبت کے لائق نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو محبت کے لائق ہے؟ ہر آدمی سوچ لے، لیکن پھر ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا محبت کرنا کیا؟ ارادت الخیر، بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، آپ سے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے، مجھ سے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے، روٹی مل رہی ہے، ہر کچھ مل رہا ہے، یہ شان رحمت ہے۔ الرحمن حبیبتان محبوبتان، دو کلام ہے جو محبوب ہے رحمان کو، بہت پیارے لگتے ہیں، کلام پیارے لگتے ہیں، پڑھنے والا بھی پیارا لگتا ہے۔ یاد رکھو محبوب قائل ہی ماں، فرمایا ان کا قائل بھی اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، کلمے پیارے ہیں تو پڑھنے والے بھی پیارے، لیکن سنت پیاری ہے تو جب عمل کرتا ہے تو وہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پیارا ہو جاتا ہے۔
تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا۔ حبیبتان الی الرحمن، فرمایا خفیفتان اللسان، لیکن پڑھنے میں بہت آسان ہے، ان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو تجوید کے اعتبار سے مشکل ہو۔ قاری صاحبان موجود ہوں گے، نہ حروف حلقی ہیں ہاں ہاں کرے بندہ، نہ حروف مستعلیہ ہیں، نہ حروف شدت ہیں، ایسے کچھ نہیں ہے، بہت آسان ہے پڑھنے میں، نطق بھی ہما بہت آسان ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایسا نہ سمجھو کہ تمہارا یہ عمل بہت آسان ہے، تم پڑھ لیتے ہو۔ ثقیلتان فی المیزان، یاد رکھو قیامت کے دن میزان میں یہ سب سے بھاری ہوں گے۔ امام بخاری نے ثابت کر دیا فی المیزان، کہ میزان لگایا جائے گا جس میں کلمے تلیں گے تو معلوم کہ میزان ہوگا۔ وَنَزُلْ مَوَازِنُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامہ کی دلیل بن گئی۔ آپ کو پتا ہے ترجمۃ الباب میں دعویٰ ہوتا ہے اور حدیث اس کی دلیل ہوتی ہے، دلیل پیش کر دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت وزنی یہ کلمے ہوں گے، اور کلمے چھوٹے سے۔ میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیونکہ میں مولوی ہوں، 3 دفعہ پڑھوا دیتا ہوں، اور 3 کثرت کو کہتے ہیں۔ کہہ سکو گے کیا مطلب؟ ہم نے تو بہت پڑھا، ہم نے تو بہت پڑھا، کیونکہ 3 میں کثرت میں آ جاتا ہے۔ یہ کلمہ ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنایا گیا ہے۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، سمندر بند ہے، اس میں سمندر بند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے 2 طرح کی ہیں، صفات عدمیہ، صفات وجودیہ۔ صفات عدمیہ جن سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا ہے، اللہ کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، سونے کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کا جسم نہیں ہے، جہت نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، بیٹھنے وہ کرسی سے نہیں بیٹھنے کے لیے، عرش نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، عرش ہے لیکن بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ ثم استوى على العرش میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ آج بہت سے لوگ بڑے محققین نکلے کہ جی عرش کے اوپر اللہ بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ پورے بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر نکلے ہوئے کہ بات کہتے ہیں تھوڑے سے باہر ہے، بات کہتے ہیں تھوڑے سے اندر ہے، عجیب ہے۔ حالانکہ اللہ کا عرش جو ہے یہ تو مرکز ہے، وہاں تھوڑی اللہ تعالیٰ ہے، جو مرکز ہے، جیسے اسلام آباد مرکز ہے، لاہور مرکز ہے، یہاں سے خط جاری ہوتا ہے بھائی یہ حکم نامہ آ گیا، اور وہاں وزیر ہو نہ ہو، وزیر اعلیٰ، لیکن حکم نامہ اسی کے نام سے لاہور سے آئے گا، سارے احکام وہیں سے اترتے ہیں، اس لیے عرش مرکز ہے۔ ثم استوى على العرش کا معنی ہے اللہ نے عرش کے اوپر قبضہ کیا ہے، قابو کیا ہوا ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ کی سارا نظام چلتا ہے، لیکن نہیں کہ بیٹھے ہیں عرش پر۔ یہ صفات آدمیہ ہیں، ان کو تنزیحات کہتے ہیں، تنزیحات، اور ان کو صفات جلال کہا جاتا ہے۔ اللہ کھانے پینے کی محتاج، اللہ کی اولاد ہے۔ دوسری صفات وجودیہ، اللہ علیم ہے، قدیر ہے، علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، پھر اس میں ذاتیہ بھی ہیں، فعلیہ بھی ہے، ساری جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفات وجودیہ، سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، ان کو صفات اکرام کہا جاتا ہے۔ تو تنزیحات اور جو وجودی صفات، صفات اکرام اور صفات جلال، اس کے مجموعے کا نام توحید ہے، اور اس کو تحمیدات کہتے ہیں۔ حمد میں اللہ کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، سبحان اللہ میں اللہ کی تنزیحات کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان 2 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں، تنزیحات اور تحمیدات جب جمع ہو جائیں، صفات اکرام اور صفات جلال جب جمع ہو جائیں، اور صفات عدمی اور وجودیہ جمع ہو جائیں، تو اس سے توحیدات ہوتی ہے۔ یہ ہے توحید کی بنیاد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ کی ان صفات کے اوپر بھی ایمان لانا جو عدمی ہے، جن کو تنزیحات کہتے ہیں، اور ان صفات پر بھی ایمان لانا جو وجودی ہے، جن کو تحمیدات کہتے ہیں۔ یہ توحید آپ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ جب کہا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کا اقرار ہم نے کر لیا۔ اسبحوا سبحان اللہ، اے اللہ میں تمام عیوب سے آپ کو پاک قرار دیتا ہوں، تمام تنزیحات پر ایمان رکھتا ہوں۔
اور وبی حمدی کہا جس کے اندر اللہ کے سارے کمالات کے اقرار کر لیا، اللہ میں آپ کے تمام کمالات کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ اور سبحان اللہ العظیم پھر دوبارہ تسبیح کو لائے۔ حضرت مولانا یونس صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے، اور ہمارے استاد بھی فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ تنزیہات کو میں اور آپ سمجھتے ہیں، میں اور آپ سمجھتے روٹی کھانا کیا ہے، میں اور آپ سمجھتے پانی پینا کیا ہے، میں اور آپ سمجھتے بیوی بچے کیا ہیں، میں اور سمجھتے فقر اور بھوک پیاس کیا ہے، میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں، لیکن اللہ کے کمالات کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ان کا علم کیسا، ان کی قدرت کیسی، ان کی سمع کیسی، ان کی بصر کیسی۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت کے باوجود بھی اللہ کے کمالات انسانوں کو سامنے آنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا کمالات ہے، بس اس میں اقرار کرنا ہے الحمدللہ اب تمام کمالات آپ کے ہیں۔ ہمیں بھی اگر کچھ دیا ہے تو اس میں سے بہت ذرہ جن کا علم ایسا ہے کہ 14 سمندر ہو جائیں اور درختوں کے قلم بن جائیں، اللہ کا علم لکھتے لکھتے تھک جائیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے علم ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات اور علم ختم ہونے والا نہیں۔ میرے آپ کے علم کیا ہے، اس میں سے کچھ ہمیں دے دیا انہوں نے۔ اسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے بڑی جامع اور معنی تعریف ہے، جامع بھی معنی بھی، اس لیے یہ کلمہ اتنا وزنی ہے۔ اس کے اندر جو نور بند ہے یہ قیامت کے دن کھلے گا اس پردے میں۔ یاد رکھو نور کا یہ بلب، یہ کتنے کا وجود دیکھو اور اس کے پھیلاؤ دیکھو کتنا ہے۔ اس طرح کلمہ اتنا ہوگا الحمدللہ سبحان اللہ، اور اس کا پھیلاؤ پورے پردے کو بھرے گا۔ بس آخری بات کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نور میں سے نور میں فرق یہ ہے، اس میں پھیلاؤ تو ہے، سورج کے نور میں پھیلاؤ تو ہے، وزن نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور میں وزن بھی ہوگا، پھیلاؤ بھی ہوگا۔ جیسے تجلی کوہ طور پر آئی، اللہ کے نور کے وزن سے پہاڑ پھٹ گیا، اس میں نور بھی تھا اور اس میں پھیلاؤ بھی تھا۔ زیادہ فرمایا الحمدللہ یمل المیزان، سبحان اللہ یمل المیزان، یہ سارے میزان کو بھر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی۔ اللهم لك الحمد كما انت، صل على محمد كما انت، واغفر بنا كما انت، انك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی دعا ہوگی بڑی بات، یعنی یہ دعا نہیں، چھوٹی ہوگی بڑی بات۔